أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو خطبہ دیا اس میں انہوں نے اپنے مقصد اقدام کربلا پر روشنی ڈالی. صرف اپنے اس اقدام کا مقصد ہی نہیں بیان کیا بلکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کر دیا. امام فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، حق کشی آشکارا انجام پا رہی تھی. باطل پرستی کا اتنا کھلم کھلا رواج تھا کہ اس میں کسی استدلال اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. الا ترون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ان الحق لا يعمل به، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، والباطل لا يتناہى عنہ، اور باطل کی روک تھام نہیں ہو رہی ہے. اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو صرف امام کی ذمہ داری کیا ہے اسے مولا نے نہیں بیان کیا، بلکہ ایسے موقعوں پر امام کے ماننے والوں کی کیا ذمہ داری ہے، عاشقان حسین کی کیا ذمہ داری ہے، مؤمنوں کی کیا ذمہ داری ہے. جو بھی اپنے کو مومن کہتا ہے، جو بھی اپنے کو صف مومنین میں شمار کروانا چاہتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے. وہ بھی کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے کہ فلاں علاقے والوں کی ذمہ داری، کسی خاص دور کی بات نہیں ہے کہ فلاں زمانے والوں کی ذمہ داری نہیں. ایک عنوان دے دیا صرف، نہ اس میں زمانے کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ صنف کی قید ہے. جو کوئی بھی اپنے کو مومن سمجھتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے. لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، تو مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ خاموش تماشائی بنا نہ بیٹھا رہے. اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ جو حق کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے تالیاں بجا دے، انہیں شاباشی دے دے، ان کی واہ واہی کر دے. اتنی سی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو لوگ باطل کے خلاف کمر بستہ ہو گئے ہیں ان کی تعریفیں کریں. نہیں، ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح سے وہ میدان عمل میں آ گئے ہیں اسی طرح سے تم بھی میدان عمل میں آؤ. یہ یہودیوں کا نظریہ تھا کہ لڑنا خدا کا کام اور موسیٰ کا کام ہے. اذهب انت وربک، جب ظلم کے خلاف آواز اٹھانی تھی، جب ظلم سے لڑنا تھا، البتہ انہی کے لیے، انہی کو ظلم سے جو ہے وہ یہ جو ہے نجات دلانا ہے، انہی کو ظلم سے نجات دلانا ہے. کتنی بے غیرت قوم ہے کہ اذهب انت وربک، موسیٰ سے کہ جاؤ تم اور تمہارا پروردگار لڑو بھیڑو، اس کے بعد جب میدان صاف ہو جائے تو ہمیں بلا لینا. نحن ہونا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں جائیں گے نہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جب لڑ لینا، معاملہ صاف ہو جائے، میدان ہموار ہو جائے تو ہمیں بلا لینا. قرآن نے یہودیوں کے اس عمل کی شدید لفظوں میں جو ہے مذمت کی. اور جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا تھا تو اصحاب باوفا اٹھ کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم یہودیوں جیسے نہیں ہیں،
ہم کہیں گے آپ جائیے ہم بیٹھے ہیں، نہیں، آپ سے پہلے ہمارا خون بہے گا۔ لیکن بہرحال بہت سے افراد ہم میں ہیں جن کے اندر یہ نظریہ یہودیوں والا راسخ ہو گیا ہے، حتیٰ وہ امام زمانہ کے بارے میں یہی وہ آئیں گے کریں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، وہ آئیں گے۔ ظلم سے نجات کب ملے گی؟ جب وہ آئیں گے تو وہ کریں گے، وہ آئیں گے تو امام زمانہ یہ کریں گے، امام زمانہ یہ کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہماری بھی کوئی سلسلے میں ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے یا نہیں؟ اس جہاد میں شرکت کے لیے ہماری بھی کوئی تیاری ہے یا نہیں؟ اس جہاد کے لیے زمین ہموار کرنے میں ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار صرف اس کے بعد جو نعمتیں ہوں گی اس سے بہرہ مند ہونا ہے، یا ہمارا کردار بھی کچھ ہے اس کے اندر؟ اصلاً آپ اگر حدیثوں کو دیکھیں اور یہ جو ہے روایتوں کو دیکھیں تو امام کا آنا موقوف ہے ہمارے عمل پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کا آنا دشمنوں کے عمل پر موقوف ہے، وہ جتنا ظلم زیادہ کریں گے اتنی ہی جلدی امام آئیں گے۔ روایتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جتنا ظلم وہ زیادہ کریں گے اتنی جلدی امام آئیں گے، مسئلہ یہ اتنی جلدی آپ تیار ہو جائیں گے اتنی جلدی امام آ جائیں گے۔ الممہدون للمہدی کر کے ایک روایت کا پورا سلسلہ ہے، تجھے امام کے آنے کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ وہ خط جو شیخ مفید کے نام امام نے لکھا ہے اس میں سبب غیبت کیا بیان کیا ہے؟ دشمن غیبت کا سبب ہے یا دوست غیبت کا سبب ہے؟ کس کی وجہ سے امام پردہ غیب میں گئے ہیں؟ آیا دشمنوں کے خوف سے پردہ غیب میں گئے ہیں یا دوستوں کی تیاری نہ ہونے کی بنا پر گئے ہیں پردہ غیب میں؟ امام اس توقیع شریف میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اگر ہمارے شیعہ اللہ انہیں اپنی طاعت کی توفیق عنایت کرے، اگر اپنے عہد و پیمان پر باقی رہتے۔ کیا ہم نے عہد و پیمان، ہم نے بھی کوئی عہد کیا ہے امام سے؟ کوئی ہمارا معاہدہ ہے امام سے؟ جب ہم نے امام کو امام کہا تو یہ کہتے ہی ہمارے اور امام کے درمیان میں ایک عہد و پیمان ہو گیا۔ وہ عہد کیا ہے؟ جب ہم نے کہا مولا آپ ہمارے امام ہیں، یعنی مولا ہم آپ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے جب کہا کہ مولا آپ ہمارے مولا اور ہم ہیں مولائی، مولائی کا مطلب کیا ہے؟ غدیر میں پیغمبر نے من کنت مولا کہنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا تمہارے نفسوں پر میرا اختیار تم سے زیادہ نہیں ہے؟ پیغمبر نے الست اولا بکم اس لیے کہا تھا تاکہ مولا کا معنی سمجھا سکیں۔ مولا کا معنی دوست کے نہیں ہے، معلوم یہ جو ہے مولا کا معنی محبت کے نہیں ہے، ولایت کا معنی محبت نہیں ہے صرف۔ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میرا اختیار تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ نہیں؟ کیا مطلب؟ ہمیں اختیار ہے نا، ہم بولیں، ہمیں اختیار ہے ہم چپ ہو جائیں، ہمیں اختیار ہے ہم مجلس میں آئیں، ہمیں اختیار ہے ہم مجلس میں نہ آئیں، ہمیں اختیار ہے ہم سوتے رہیں، ہمیں اختیار ہے ہم ہے نا اختیار ہمیں اپنے نفس کے اوپر۔ پیغمبر فرماتے ہمارا اختیار تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ نہیں۔ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہاں ہے۔ آج ہم سے بھی اگر پوچھیں پیغمبر ہم کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے نا، آج ہم بھی یہی کہیں گے۔ آج اگر امام عصر ہم سے پوچھیں کہ تمہارے نفسوں پر ہمارا اختیار تم سے زیادہ ہے یا نہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہی تو کہیں گے نا ہاں ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے اختیار زیادہ ہونے کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اختیار تھا سوئیں یا نہ سوئیں، امام کو ہم سے زیادہ ہم سونا چاہتے ہیں، امام کہتے ہیں جاگتے رہو، بات کس کی مانی جائے گی، ہماری یا امام کی؟ تو بات امام کی مانی جائے گی نا۔ ہمارا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، امام کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے۔ تو جب ہم نے ان کو مولا مانا، کیونکہ اسی کے فوراً بعد پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو مولا کا معنی کیا ہے؟ وہی اولا بالنفس، علی
جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس کے نفسوں پر میرا اختیار زیادہ ہے، ان سب کے نفسوں پر علی کا اختیار زیادہ ہے۔ جب ہم نے علی کو اس معنی میں مولا، اور اسی معنی میں مولا ہم نے مانا امام حسن کو، اسی معنی میں مانا ہے نا، اسی معنی میں امام حسین کو، یہاں تک کہ آخری امام تک۔ تو عہد ہمارا اور ائمہ کے درمیان کیا ہے؟ عہد یہ کہ مولا جب بھی آپ کوئی حکم دیں گے ہم اس سے سرتابی نہ کریں گے۔ ہمارا جی چاہتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم سچ بولیں، کس کی بات مانی جائے گی؟ ہماری یا مولا کی؟ ہمارا جی چاہتا ہے غیبت کرنے کا، آپ کہتے ہیں نہیں غیبت مت کرو۔ ہمارا جی چاہتا ہے جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دینے کا، فراڈ کرنے کا۔ ہمارا جی چاہتا ہے فلاں بزنس ڈیل کریں، مگر آپ کی فرمائش ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے، کس کی بات مانی جائے گی؟ امام فرماتے ہیں یہ جو عہد ہے شیعوں اور امام کے درمیان، غیر تحریری عہد، صفحہ دل پہ لکھا ہوا عہد ہے۔ یہ صفحہ دل پہ لکھا ہوا عہد ہے نا۔ کاغذ کا عہد تو کاغذ جو ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے، دیمک ممکن ہے اسے چاٹ جائے، لیکن یہ کاغذ پر لکھا ہوا عہد نہیں ہے، یہ عہد صفحہ دل پہ لکھا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعہ اپنے اس عہد پہ قائم ہوتے، لما تأخر عنہم لقاءنا اليوم، ایک دن بھی ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی۔ واقعاً اپنے ہاں جھانک کے دیکھیں، اپنے صبح سے شام تک کی ایکٹیویٹی زندگی کو جھانک کے دیکھیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنی مرضی پہ چلتے ہیں یا امام کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ جائزہ لیں اپنا، ضروری نہیں کوئی دوسرے کا حساب لے۔ میں اکثر اس بات کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اس لیے نہیں بیان کرتے، دوسرے کو دیکھیں، اپنے کو دیکھیں۔ یہ وہ تھرمامیٹر ہے جو اپنے دہن میں ڈالیں، دوسرے کو نہ ناپیں کہ یہ کتنا مولا کے ماننے والے ہیں، کتنی مولا کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہماری پریشانی یہ ہے نا کہ ہم ہمیشہ دوسرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسروں کو دیکھنے میں ہمیشہ ہم غلطی کریں گے۔ ہم کو کسی کی حقیقت پتہ نہیں نہ ہے، ہمارے تو سامنے اس کی زندگی کے چند لمحے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں، بقیہ کیا کرتا ہے ہم کیا جانیں۔ لیکن اپنی زندگی تو ہمارے سامنے بالکل صاف ہے نا، ہم جانتے ہمارا ہر لمحہ ہمارے سامنے ہے۔ اپنے کو دیکھیں، فلاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مولا نہیں چاہتے کہ آپ وہ کاروبار کریں۔ فلاں بزنس ڈیل ہونی ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، اب ظاہر سی بات ہے بڑی پارٹیوں کی میٹنگ کہاں ہوگی؟ 5 اسٹار ہی میں تو ہوگی نا، ہمارے گھر پہ تو نہیں ہوگی۔ بہت بڑی پارٹی آئی ہوئی ہے، اس سے ڈیل ہے اور لاکھوں کروڑوں ڈالر کا فائدہ ہے اس کے اندر۔ اب ان سے ڈیل کریں گے، ان کا بھی ایک کلچر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے شراب کے بغیر تو کوئی بات ہوتی نہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ جس دسترخوان پر، جس ٹیبل پہ شراب رکھی ہے، چاہے آپ نہ پئیں، اس پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اب ہمارا نفس تو کہتا ہے بیٹھو، تھوڑی دیر کی تو بات، ہم پی تھوڑی رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا فائدہ کوئی ہمیں اپنی جیب میں تھوڑی رکھ لینا ہے، ہم تو اس میں تو خمس بھی نکالیں گے، تھوڑا سا مولانا کو بھی دیں گے، تھوڑا سا مدرسے کو بھی دیں گے، مسجدوں کو دیں گے، سینٹر کو دیں گے۔ بتائیے سینٹر ہمارے ساتھ مخروض چلے آ رہے ہیں، قرضہ ہے ان کے اوپر، ادا کر دیں گے ہم تو۔ مولا کہتے ہیں نہیں تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ جس دن ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، مولا آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، جو ہمارا نفس چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ وہی جذبہ جو صفوان جمال میں تھا، صفوان جمال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ بہت بڑا بزنس تھا ان کا، بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑے بزنس مین تھے صفوان جمال۔ ان کا اونٹوں کا کاروبار تھا، جمال اسی لحاظ سے اونٹ والا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں نا۔ جیسے آج کل یہ جو ہے گاڑیوں کا ہوتا ہے کاروبار، فلاں صاحب کے پاس 20 کار ہے، 50 کار ہے، یہ جو ہے 100 ٹرک ہے۔ جہازوں کا لوگوں کے پاس کاروبار ہے، پورا بھیڑا، 100 200 جہاز ہیں۔ اس زمانے میں کہ یہ جو ہے سواری کیا تھی، گھوڑا اور اونٹ،
ان کے پاس اونٹ کا کاروبار تھا، بہت بڑا کاروبار، اتنا بڑا کاروبار کہ ان کی ڈیل بادشاہ سے ہوئی. ظاہر سی بات، بادشاہ سے کوئی ڈیل کوئی معمولی آدمی تو نہیں کرے گا، چھوٹا موٹا کاروباری تو نہیں کرے گا. عباسی حکومت کا دور ہے، ہارون الرشید اس زمانے کا خلیفہ ہے، بہت بڑی حکومت اس کی تھی. آج اس حکومت میں جتنا اس کی حکومت کا دائرہ تھا، آج درجنوں حکومتیں بن گئی ہیں اتنے میں. ایک طرف افریقہ تھا، ایک طرف یہ جو افغانستان کے سرحدیں مل رہی تھی، کافی لمبا چوڑا. عزرا یہ جو ہے مغرور خلیفہ بھی تھا، سورج کو خطاب کر کے کہتا ہے سورج تو جہاں چاہے ڈوب، جہاں چاہے نکل، لیکن میری حکومت سے باہر نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا تو انگریزوں کی یہاں حکومت میں وہ سورج ہی ڈوبتا تھا، وہی تعبیر ان کے یہاں بھی تھی. اتنی بڑی حکومت کا مالک ہے ہارون، اور ظاہر سے بات ہے کہ وہ جب ڈیل کرے گا تو کسی معمولی بزنس مین سے نہیں کرے گا. صفوان جمال سے اس کی ڈیل ہوئی. ہارون جانا چاہتا ہے حج کرنے کے لیے، مکے جانا چاہتا ہے. اب بادشاہ ہے، جائے گا اکیلے تو نہیں جائے گا، یہ جو ہے وزراء بھی جائیں گے، اور فوج کے سردار بھی جائیں گے، اور خاندان والے، کنبے والے، پارٹی والے، دربار والے جتنے ہیں سبھی جائیں گے. تو ان کو سینکڑوں ہزاروں اونٹ کی جو ہے ضرورت ہے، سامان لاد کے لے جانا ہے وہاں تک. وہ زمانے میں تو نہیں تھا کہ مکے میں سارا سامان مل جائے گا، ہوٹل موجود ہیں، کوئی یہاں تو لے کے جانا ہے سب کچھ. صفوان جمال سے ان کی ڈیل ہو گئی، بہت بڑی ڈیل، کروڑوں کے یہ جو ہے وارے آ رہے ہیں. اس کی خبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہو گئی. امام کو خبر ہو گئی. امام نے صفوان کو طلب کیا، کہا صفوان سنا ہے کہ تم نے ہارون سے کوئی ڈیل کی ہے. کہا مولا کسی غلط کام کے لیے نہیں، کسی غلط کام کے لیے نہیں، اچھے کام، حج کے لیے. ہارون حج کے لیے آ رہا ہے، لشکر کشی کے لیے نہیں لکھا، ظالموں پر حملہ، یہ جو ہے مظلوموں پر حملہ کرنے کے لیے نہیں، حج کے لیے. امام نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے. صفوان یہ بتاؤ اس وقت ہارون کے لیے خدا سے تمہاری دعا کیا ہے؟ ہارون صحیح سالم سفر سے واپس آئے یا مر جائے؟ کہنے مولا حقیقت تو یہی ہے کہ اس کی حیات کی دعا کر رہا ہوں، مر گیا تو ہمارا اونٹ کون واپس کرے گا، مر گیا تو پیسے ہمارے کون، سب ڈوب جائے گا نا. دعا تو یہی ہے کہ صحیح و سالم وہ وہاں سے واپس آ جائے، کم سے کم ہمارا پیسہ دینے تک. امام نے فرمایا صفوان ظالم کی زندگی کے 1 منٹ کے لیے بھی دعا کرنا جائز نہیں ہے. امام کی خواہش یہ ہے کہ صفوان اس سے بزنس نہ کریں، اور صفوان کی خواہش کیا ہے؟ بزنس کریں. صفوان امام کو امام مانتے ہیں، اس عہد پر قائم ہے. ٹھیک ہے مولا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اب کیا کریں، جا کے اس سے کہہ دیں ہارون سے کہ ڈیل کینسل، ہم نہیں دیں گے آپ کو، آپ ظالم ہیں. یہ تو نہیں کر سکتے تھے، آسان کام تو نہیں نہ تھا ڈیل کینسل کرنا. انہوں نے کاروبار ہی ختم کر دیا، کروڑوں اربوں کے کاروبار کو قربان کر دیا صفوان نے امام کی خواہش پر. سارا بزنس بیچ دیا. ہارون کے پاس گئے، جا کر کے کہا کہ ہارون میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کاروبار سنبھل نہیں رہا ہے، لہذا میں نے سارا بیچ دیا، اب جس سے میں نے بیچا اس سے ڈیل کرو. ہارون نے کہا مجھے پتا ہے یہ بات کہاں سے بولی جا رہی ہے، لیکن اگر پرانے تعلقات نہ ہوتے تو تمہارا سر قلم کر دیتا. پرانے تعلقات کی بنا پہ جاؤ تو میں چھوڑے دے رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد پر قائم ہیں. امام فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعہ اپنے اس عہد پر قائم ہوتے ہیں، امام کا نام آتے ہی سر جھکا لینا، صلوات پڑھ دینا، عجل اللہ ظہورک، یہ کافی نہیں ہے. ہمیں تیار ہونا ہے امام کے ظہور کے لیے، ہمیں آمادہ ہونا ہے امام کے ظہور کے لیے. امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اصحاب نہیں، انصار نہیں ہے. کہا کہ امام کے پاس 313 نہیں پورا ہو پائے، ہے نا کہ 313 جب ہو جائیں گے. نہیں، 313 تو وہ کابینہ کے اراکین ہیں، 313 افراد تو وہ کابینہ کے اراکین ہیں امام کے.
کیا فقط کابینہ کے اراکین چاہیے؟ اتنی بڑی فوج کے کمانڈر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پوری دنیا میں حکومت قائم ہوگی، گورنر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کمشنر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پولیس آفیسر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہاں سے آئیں گے؟ امام کی حکومت کا گورنر کون بنے گا؟ امام کی فوج کا کمانڈر کون بنے گا؟ جنرل کون بنے گا؟ کرنل کون بنے گا؟ کیا ظالم و فاسق و فاجر بنیں گے؟ امام کو اپنے اس انقلاب کے لیے لاکھوں لاکھ شیعوں کی ضرورت ہے۔ یہ کون سے شیعہ ہوں گے؟ مسئلہ صرف 313 کا تو نہیں نہ ہے۔ امام آنے کے بعد معجزے سے حکومت نہیں چلائیں گے، یاد رکھیے گا۔ بعضوں کا خیال ہے کہ ایک شوں کریں گے سارا کام ہو گیا۔ شوں شاں کچھ بھی نہیں ہے۔ معجزہ صرف منصب کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، بس سسٹم چلانے کے لیے معجزہ نہیں دکھایا جاتا۔ اگر معجزے کے ذریعے سسٹم چلانا ہوتا تو پیغمبر ہی چلا لیتے، مولا کائنات چلا لیتے، امام حسن چلا لیتے۔ کیا ان کے پاس یہ طاقت نہ تھی؟ جو معجزے کی طاقت امام زمانہ کے پاس ہے، وہی طاقت امام حسن کے پاس بھی تھی، وہی طاقت امام حسین کے پاس تھی۔ اگر اسی طاقت کا استعمال کرنا ہوتا تو معاویہ سے صلح کیوں ہوتی؟ معجزہ فقط اس بات منصب کے لیے ہے کہ آنے والا جب دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی یا امام ہوں، ثبوت کے طور پر معجزہ بس۔ اور اگر معجزوں ہی کے ذریعے سے نظام چلانا ہوتا تو خود اللہ ہی کافی تھا، کیا ضرورت تھی پیغمبروں کی؟ وہ ایک اشارہ کرتا، کس کی مجال ہے؟ کس کی مجال ہے؟ تو سسٹم چلتا ہے، یہ جو آپ کے نارمل طریقے ہیں انہی سے۔ امام زمانہ آنے کے بعد اگر ظالموں کو مقابلہ کریں گے تو معجزوں سے نہیں کریں گے، علم کے ذریعے کریں گے، ٹیکنالوجی کے ذریعے کریں گے، یہ جو ہم مجاہدوں کی شجاعت کے ذریعے کریں گے۔ تو اگر ہم امام کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ حق کے قیام اور باطل کو محو کرنے کے لیے اقدام کرے، چاہے شہید ہو جانا پڑے۔ امام فرماتے ہیں لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، ہر مومن کی ذمہ داری یہی ہے، ہر عاشق اہل بیت کی ذمہ داری یہی ہے۔ تو عزیزو، پہلا مرحلہ اس ذمہ داری کو جو ہے وہ یہ جو ہے نبھانے کا پہلا مرحلہ ہے حق کو پہچان لینا، شناخت حق۔ عرض کیا تھا میں نے کل نا، پہچاننا ایک مرحلہ، قبول کرنا دوسرا مرحلہ، اظہار کرنا زبان سے تیسرا مرحلہ، عمل کرنا حق پر چوتھا مرحلہ، اور اس کے پاس ثابت قدم رہ جانا پانچواں مرحلہ۔ 5 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ حق کو پہچاننا، مشکل مرحلہ ہے، مطلب بہت مشکل نہیں ہے، مشکل ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ حق نفس کے لیے ثقیل ہے، الحق ثقیل، نفس کے لیے ثقیل ہے، عقل کے لیے نہیں۔ خواہش نفسانی سے حق کا جو ہے ہمیشہ ٹکراؤ ہے۔ اسی لیے روایتوں میں ہے حق پر صبر کرنے کے لیے۔ جو خواہش نفسانی کے اسیر ہو جاتے ہیں وہ حق سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جناب داؤد کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پہ اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنایا ہے، تم لوگوں کے درمیان میں حکومت کرو حق کی بنیاد پر۔ اور خیال رکھنا کہ حق کی بنیاد پر حکومت اسی وقت تک کر سکتے ہو جب تک اسیر ہوائے نفس نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ دیکھو داؤد، نفس کا اتباع نہ کرنا، ورنہ یہ نفس تمہیں بدبخت کر دے گا، تباہ کر دے گا، راہ خدا سے منحرف کر دے گا۔ انسان حق کو کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ کیوں انسان کے لیے حق بھاری ہو جاتا ہے؟ کیوں تلخ ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسیر نفس ہو گیا ہے یہ انسان۔ اگر اسیر نفس نہ ہو، اگر عقل حاکم ہو جائے نفس کے اوپر، نفس حاکم نہ ہو، اگر نفس سواری بن جائے اور عقل سوار، الٹا نہ ہو کہ عقل کو سواری بنا لیا اور نفس سوار ہو گیا، یہ مرحلہ جب آ جاتا ہے تو پھر کیا جہاں عقل اسیر ہو جاتی ہے، یا عقل کو اسیر بنائیں یا نفس کو اسیر بنائیں۔
اسلام میں آزادی بہت محترم ہے، اور انسان کی فطرت بھی کیا چاہتی ہے؟ آزادی چاہتی ہے. لیکن آزادی دو طرح کی ہے، ایک انسانی آزادی ہے، ایک حیوانی آزادی ہے. ہر آزادی کے ساتھ غلامی ہے، یاد رکھیے گا. ہر آزادی کے ساتھ بندشیں ہیں. اگر نفس کو آزاد کر دیا تو عقل اسیر ہو جائے گی، اور اگر عقل کو آزاد کیا تو نفس اسیر ہو جائے گا. آزادی مطلق کہیں موجود نہیں ہے. اگر آپ نے کہا ہم آزادی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں انجام دیں اور جو کر سکتے ہیں وہ کریں. جہاں آپ نے اس آزادی کا نعرہ لگایا وہیں پر آپ نفس کے غلام ہو کر کے رہ گئے. آپ نے اپنے کو عقل سے تو آزاد کر لیا، شریعت سے آزاد ہو گئے، اب شریعت کے پابند نہیں رہ گئے، عقل کے پابند نہیں. پابندی کس کی کر رہے ہیں؟ نفس کی. اور اگر آپ نے اپنے کو نفس سے آزاد کر لیا، جو نفس چاہے گا وہ تو نہیں کریں گے، جو نفس چاہتا ہے وہ نہیں کریں گے، بلکہ جو عقل چاہتی ہے وہ کریں گے، جو شریعت چاہتی ہے وہ کریں گے. تو ہم نے نفس سے آزادی حاصل کر لیا، عقل کے پابند ہو گئے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ عقل سے بھی آزاد ہو جائیں اور نفس سے بھی آزاد ہو جائیں. ایک کی تو غلامی کرنا ہی ہے، یا خدا کی غلامی کرو یا بندگان خدا کی غلامی کرو. دونوں کی غلامی سے آزادی نہیں مل سکتی. جو خدا کے غلام بن گئے وہ بندوں سے آزاد ہو گئے، اور جنہوں نے بندوں کی غلامی آزاد کر لیا، جنہوں نے اپنے کو خدا سے آزاد کر لیا، وہ بندوں کے غلام ہو گئے، اپنے نفس کی آزاد ہو گئے، اپنی خواہشات کی آزاد ہو گئے. اسلام انسانی آزادی کا حامی ہے. حیوانی وہ حیوان ہے کہ جو چاہیں کریں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ تو حیوانی آزادی ہے نا. بھینس کے سامنے کھیت ہے، جہاں تک چر سکتا ہے چرے گا. کہ اپنا کھیت ہے، پرایا کھیت ہے، مالک کا کھیت ہے، اس کو اسے مطلب تھوڑی ہے. یہ حیوانی آزادی ہے. اور انسانی آزادی یہ ہے کہ اپنے کو نفس سے آزاد کرا لو. امام علی مرتضی علیہ السلام امام حسن کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، بیٹا حسن، بنیا لا تجعل نفسك عبدا لغيرك فقد جعلك اللہ حرا. بیٹا حسن دیکھو، اپنے کو کسی کا غلام نہ بنانا. اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. کون سی آزادی کی بات ہو رہی ہے؟ انسانی آزادی کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ سب سے بڑا فخر علی کا تھا کہ خدا کے غلام ہیں. کفا بی فخرا ان تکون لی ربا وان اکون لکا عبدا. پالنے والے میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا غلام. وہ علی جو سید الاحرار ہے، جو سید الاحرار ہے. اگر آزادی چاہتے ہیں تو ایک آزادی ایک غلامی، یہ تو پکی بات ہے. اس میں دونوں سے آزادی آپ کو نہیں مل سکتی ہے. آپ نے اگر اپنے کو شریعت سے آزاد کر لیا تو باس کے غلام تو بننا ہی پڑے گا، نفس کے غلام تو بننا ہی پڑے گا. اب یہ اختیار آپ کو ہے کہ خدا کی غلامی چاہتے ہیں یا بندگان خدا کی غلامی چاہتے ہیں. فلاں حکم خدا کو آپ نے پامال کر دیا. خدا نے کہا تھا یہ حرام، آپ نے سنی انسنی کا. کیوں؟ کہ کیا کرے، یہ جو ہے باس کا آرڈر تھا نا. جو باسوں کا باس ہے اس سے اپنے کو آزاد کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے کی غلامی تو پھر اپنانا ہی پڑے گا. تو دو غلامیوں میں سے کسی ایک غلامی. کیا کریں کہ ہم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں اور خدا کے غلام بن جائیں. کل میں نے حدیث کو اشارہ کیا تھا، ادھوری رہ گئی تھی بات، کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحق ثقیل، حق کا قبول کرنا بھاری ہے، گراں گزرتا ہے، گراں ہے. لیکن سب پر نہیں، یہ ان لوگوں پر گراں ہے جو اسیر نفس ہیں،
جو اسیر عقل ہیں ان کے لیے گہرا نہیں گزرتا، جو اسیر نفس ہیں. قد یخفف اللہ علی اقوام طلب العاقبہ، اللہ اس حق کو سبک ہلکا بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے طلبگار ہیں. کچھ دنیا کے طلبگار ہیں اور کچھ آخرت کے طلبگار ہیں. کچھ نقد کے عاشق ہیں، کچھ ادھار کے. آخرت تو ادھار ہے نا، آخرت ادھار ہے، دنیا نقد ہے. عام طور سے لوگ نقد کے طلبگار ہوتے ہیں. بازاروں میں بھی جائیے، آپ گھر خریدنا ہے آپ کو، نقد اگر دیں گے تو مثال کے طور پر $2 لاکھ کا، اور ادھار اگر ہے تو $3 لاکھ کا. تو نقد کو چھوڑ کے جو ادھار کے طلبگار ہیں، جس دن نقد کو چھوڑ کے ادھار کے طلبگار بن گئے، اس دن حق قبول کرنا آسان ہو جائے گا، خدا کی بندگی آسان ہو جائے گی. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ نقد چھوڑ کر کے ادھار کے عاشق بن جائیں. سارا مسئلہ یہی تو ہے نا. عمر سعد کیوں کربلا میں آیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ رے کی حکومت نقد اور جنت ادھار. یہ نقد وہ ادھار. بھلا یہ ممکن ہے؟ کہاں ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ فَصَبَّرُوا نُفُوسَهُمْ. دنیا کے طلبگار ہونے کے بجائے آخرت کے طلبگار بننے کا راستہ یہ ہے کہ نفس کو قابو میں کر لیں، لگام لگا دیں اسے. خب کیسے ہو سکتا ہے نفس کو لگام لگا دیں؟ نفس تو بہت طاقتور ہے. روز ارادہ کرتے، روز سوچتے ہیں کہ آج نفس کو شکست دے دیں گے، مگر شام ہوتے ہوتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نفس جیت گیا، ہم ہار گئے. آخر کیسے؟ کوئی ذریعہ اس کا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں ذریعہ اس کا کیا ہے؟ وَوَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعِدِ اللَّهِ. اس کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ یقین کریں اللہ کے وعدوں پر. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ کا کچھ وعدہ ہے، کچھ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا، کچھ وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے. اللہ نے کہا اگر تم یہ کرو گے تمہیں یہ دیں گے. 2 وعدے میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے نا، ذہن میں ہے نا آپ کے؟ کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اس کو دہراؤں گا نہیں. کچھ وعدے ہم نے اللہ سے کیے، کچھ وعدے اللہ نے ہم سے کیے. اگر اللہ کے وعدے پر یقین ہو جائے تو یہ معاملہ آسان ہو جائے گا. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا. آنے کے بعد اس نے مولا سے کچھ مسئلہ پوچھا، سوال کیا. فَأَفْتَاهُ بِخِلَافِ مَا يُحِبُّ. مولا نے جواب جو دیا وہ جواب اس کی چاہت اور پسند کے خلاف تھا. ہمارے یہاں بھی لوگ ہیں نا، عموماً جب سوال کرتے ہیں علماء سے، مراجع سے، خواہش یہی ہوتی ہے کہ جواب وہ آیا جو ہم چاہتے ہیں. جس چیز کو ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہ حرام ہو، اگر وہ کہہ دیں حرام ہے، یا جس چیز کو ہمارا جی چاہتا ہے کہ حلال ہو اور وہ کہہ دے کہ حلال ہے، تو خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر مرجع کے جواب ہماری پسند اور چاہت اور منشا کے خلاف آ گیا، جس کو ہم جزو دین سمجھتے تھے اس کو انہوں نے حرام قرار دے دیا، اب جو ہے وہ بھئی اگر وہ اس قابل تھے نہیں تو آپ نے پوچھا کیوں تھا؟ کیوں فتویٰ پوچھا تھا؟ اگر مراجع اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی بات مانی جائے تو آپ نے پوچھا کیوں تھا؟ پوچھتے وقت تو تھا کہ نہیں اس قابل ہیں، چونکہ اب اپنی پسند کے خلاف فتویٰ آ گیا. یہی مرحلہ وہاں ہو گیا. بات مرجع کی نہیں امام کی ہے. امام سے اس نے سوال کیا، فَأَفْتَاهُ بِخِلَافِ مَا يُحِبُّ. جو چاہتا تھا اس کے خلاف چہرے پر ناپسندیدگی کے، ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے. امام نے آثار کو دیکھ کے کہا یا ھذا اصبر علی الحق. اے شخص، صبر کو قبول کرنے کے، حق کو قبول کرنے کے لیے صبر سے کام لے. کیوں صبر سے کام لیں؟ امام اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَصْبِرْ أَحَدٌ قَطُّ لِحَقٍ إِلَّا عَوَّضَهُ اللَّهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ. کسی بندے نے کسی وقت کسی جگہ پر حق پر صبر نہیں کیا مگر یہ کہ اللہ نے اسے اس سے بہتر دے دیا.
فلاں بزنس ڈیل تمہیں چھوڑنی پڑ رہی ہے، لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر حق کہنے کی بنا پر تمہاری توہین ہو گئی، تمہاری ذلت ہو گئی، فلاں جگہ پر حق کہنے کی بنا پر لوگوں نے تم سے قطع تعلق کر لیا، ہوتا ہے نا اکثر، تو گھبراؤ نہیں، جتنا کھو گے اس سے زیادہ تمہیں دے گا، یہ وعدہ ہے نا۔ اب اسی وعدے پر یقین کی بات ہے، اگر یقین ہو جائے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہم سودا نقدی، ہم بھی ادھار کا سودا کرتے ہیں۔ ایک بچہ ہے نوجوان، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کائے کے لیے؟ کچھ تو وہ ہیں جو ماشاءاللہ خدمت بشریت کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی تعداد، اگر نہ کہوں اکثریت، کہہ بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، اکثریت جو ہے وہ کاہے کے لیے؟ اچھی زندگی کے لیے۔ ظاہر بات ہے ڈاکٹروں کی انکم دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا بہتر ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، معاشرے میں عزت بھی ہے، سماج میں ان کی عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور مادی اعتبار سے بھی ڈاکٹر بن گئے تو گھر اچھا، گاڑی اچھی، سب کچھ، زندگی بالکل اچھی۔ لیکن ڈاکٹر بننا آسان بھی تو نہیں ہوتا، ابھی چاہا ابھی بن گئے، 10-12 سال 15 سال شدید محنت کرنی ہے، شب و روز جاگنا ہے، کھانے کا خیال نہیں، فلاں نہیں، وہ تفریح کے لیے جا رہے ہیں، فلاں فنکشن میں جا رہے ہیں، سب چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں محنت کرنے میں، پڑھنے میں۔ یہ 15-16 سال جو یہ پریشانی برداشت کریں، نقد ہے کہ ادھار؟ پریشانی تو نقد ہے، مگر فائدہ کیا ہے؟ وہ ادھار ہے۔ نقد کیا ہے؟ عیش نقد، آرام نقد، تفریح نقد، سونا نقد، ہر فنکشن میں شریک ہونا، یہ نقد ہے نا۔ دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا ہے؟ سب شادی میں جا رہے ہیں، یہ نہیں جا رہے ہیں، سب گیم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، فلاں پروگرام ٹی وی کا فلاں شو بڑا اچھا آ رہا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی کتاب لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نقد کو چھوڑا نا، کاہے کے لیے؟ ادھار کے لیے، آرام کے لیے۔ کیوں؟ یقین ہے کہ 15 سال کے بعد عیش کریں گے، البتہ یہ خامخواہ کا یقین ہے، پتہ نہیں 15 سال تک جیئیں گے کہ نہیں جیئیں گے، مگر پھر بھی ہے نا۔ پیغمبر فرماتے ہیں لو توقنون بخیر الاخرۃ وشرها کما توقنون بخیر الدنیا والشر لآثرتم طلب الاخرہ۔ اگر تمہیں آخرت کے نفع و نقصان پر اتنا ہی یقین ہوتا جتنا دنیا کے نفع و نقصان پر ہے، لآثرتم طلب الاخرہ، جب کبھی دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو جاتا تم دنیا کو ٹھوکر مار کر کے آخرت کو اپنا لیتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے اس وعدے پر۔ اعتقاد تو ہے، اعتقاد اور ہے، اور یقین اور ہے۔ اعتقاد تو ہے، اعتقاد تو ہے ہمیں، لیکن وہ یقین حاصل نہیں ہے۔ اور جن گناہوں کے سلسلے میں انجام کا یقین ہے، وہ گناہ ہم بھی نہیں کرتے، آپ بھی کوئی نہیں کرتا، اس گناہ کے سلسلے میں ہم سب معصوم ہیں۔ خودکشی کرنا حرام ہے نا؟ کوئی کہے مولانا یہ 20ویں منزلے سے کود جائیے، $1 ملین دیں گے آپ کو، تیار ہوں گے؟ بالکل معصوم ہے اس سلسلے میں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ انجام کا یقین ہے، اس قابل بھی نہ بچیں گے وہ پیسہ لے سکیں۔ اگر اتنا ہی یقین ہو جائے آخرت کے سلسلے میں بھی، انسان کبھی گناہ کے قریب نہ جائے گا۔ جو چیز آج بھاری ہے وہ ہلکی ہو جائے گی، جو آج تلخ ہے وہ شیریں ہو جائے گی۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ آپ سب کے لیے ہے جو سینٹروں میں شب و روز کام کرتے ہیں آنریری، بغیر کسی اجرت اور تنخواہ کے، ان کے لیے بھی۔ اکثر لوگ تھک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ سوائے گالیوں میں کچھ ملتا تو ہے ہی نہیں۔ تنہا چیز جو آسانی سے مل جاتی ہے وہ اعتراض ہے، تنقید ہے، یہ آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہ حدیث علماء کے لیے مفید ہے، یہ حدیث اساتذہ کے لیے مفید ہے۔ ایک عورت آئی معصومہ کے پاس، آنے کے بعد اس نے بیوی سے کچھ سوال کیا۔ ہم لوگوں کے پاس بھی لوگ آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، رات بے رات کسی وقت بھی فون آ گیا، ٹیلی فون آ گیا، کبھی اچھا لگتا ہے، کبھی جو ہے برا لگتا ہے۔
2 بجے رات میں کوئی اٹھا دیتا ہے سوال پوچھنے کے لیے، برا بھی لگتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا. معصومہ کے پاس ایک خاتون آئی، یا کبھی کبھی احمقانہ سوالات ہو لیتے ہیں تو ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، یہ کیا پاگلوں کو سوال کر رہا ہے. آئی عورت معصومہ کے پاس، اس نے ایک سوال کیا، جناب معصومہ نے اس کو جواب دے دیا. کا شکریہ. گھر سے باہر نکلی، پھر پلٹ کے آ گئی، کبھی بھی وہ بھول گئی، پھر سے بتا دیجیے. معصومہ نے پھر سے بتا دیا، پھر گئی، پھر پلٹ کے آ گئی، میں بھول گئی. بیوی نے پھر بتایا، 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 مرتبہ ایسا ہی وہ آتی گئی. اور بیوی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر؟ 1 آدھ 2 دفعہ تو برداشت کر لیتے ہیں، اس کے بعد چہرے سے پہلے خفگی ظاہر کرتے ہیں، پھر یہ جو ہے لہجے میں خفگی ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. 10ویں دفعہ جب آئی تو اسے خود شرم آنے لگی اور کہنے لگی، بی بی یہ سوال میں اپنے لیے نہیں کر رہی ہوں، میری پڑوسن نے سوال پوچھا تھا، میرا حافظہ کمزور ہے، میں بھول گئی، اس لیے میں بار بار آپ کے بہت میں نے آپ کو زحمت دی اور آپ کا احسان کہ آپ نے ہمیں برداشت کیا. عجب جواب معصومہ نے دیا ہے. معصومہ فرماتی ہیں کہ ہمارا احسان تم پر نہیں ہے، تمہارا احسان مجھ پر ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھا. بالکل الٹی بات ہے نا بھائی. شاگرد کا احسان استاد پہ ہوتا ہے کہ استاد کا احسان شاگرد پر. آج والے استاد شاگرد کی بات نہیں ہوتی ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں پڑھانے ٹیوشن تو ان کو موٹی تنخواہ ملتی ہے، نہ پڑھاتے تو پیسہ کہاں ملتا. یہ والی بات نہیں ہے. جو واقعاً استاد اور شاگرد بلا اجرت تو ہے نا، استاد کا احسان شاگرد پر ہے، شاگرد کا احسان تھوڑی استاد پر ہے. معصومہ فرماتے نہیں، یہ نہ کہو کہ ہمارا احسان تم پر ہے، تمہارا احسان ہم پر ہے. کہ بی بی وہ کیسے؟ 10 دفعہ ایک ہی بات کو کوئی پوچھے، اسے برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ہم سب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. 2 الزام چل لگ جائے، 4 سوال کوئی ہم سے کر لے، ہم سب کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں چھوڑو، کیا فائدہ، ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے. معصومہ نے پہلے سمجھانے کے لیے ایک مثال اسے دی کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ بھاری بوجھ رکھا ہوا ایک اٹیچی ہے، 30 کلو 25 کلو 40 کلو کی اٹیچی ہے. اسے اگر کوئی ہم سے کہے کہ اس کو 2 منزلہ عمارت 2 منزلہ پر آپ پہنچا دیجئے، اور یہ پتہ ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو بہت بھاری ہے بھائی، یہ بہت بھاری ہے. اب ٹھیک ہے، مولانا ہیں کہہ رہے ہیں تو بادل ناخواستہ آہ اوہ کرتے ہی پہنچا ہی دیں گے. لیکن ایک پہنچانے کے بعد دوسری بھی تھی، پچھلے دروازے سے پھوٹ لی ہے. یہ کون لے جائے گا اتنی اوپر تک؟ بھاری نہ لے جانا بھاری ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک اٹیچی کو دوسرے منزلے پر پہنچا دیجئے، $1,00,000 دیں گے. ہر اٹیچی کے $1,00,000. اب مجھے بتائیے اٹیچی بھاری ہے کہ ہلکی ہے؟ اب ہیں فوراً پہنچا کے آئیں گے، مولانا اور دوسری نہیں ہے کہ اس سے سستا سودا کہاں ہے بھائی. سال بھر بھی کام کرتے تو $1,00,000 نہیں ملتی، ایک اٹیچی پہ $1,00,000 مل رہے ہیں. یہ چیز بھاری تھی نا، اٹیچی ہلکی کیسے ہو گئی؟ بدلہ نہ ملنے کی امید یا یقین کے بدلہ نہ ملے گا، اٹیچی بھاری. اور جب بدلے کا یقین ہو گیا تو اٹیچی ہلکی ہو گئی. بی بی نے فرمایا، تم نے مجھ سے سوال کیا، میں نے تمہیں جواب دیا. اللہ نے ہر سوال کے جواب میں جو ہمیں اجر دیا ہے، اگر اسے موتیوں میں تبدیل کر دیں تو زمین سے لے کے آسمان تک ڈھیر لگ جائے گا، موتیاں ختم نہ ہوں گی. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. حق قبول کرنا، حق اظہار کرنا، حق پہ عمل کرنا، حق پہ پائیدار رہنا بہت مشکل ہے، سخت ہے، لیکن آسان ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت کے طلبگار ہیں. آخرت کے طلبگار وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفسوں کو لگام لگا دیتے ہیں. نفسوں کو لگام وہ لگاتے ہیں جنہیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے. اللہ کے وعدوں پر اگر یقین ہے تو سب آسان ہو جاتا ہے، کوئی گھڑی مشکل نہیں ہے. امام فرماتے ہیں فَكُن مِّنْهُمْ، کوشش کرو تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے. وَاسْتَعِن بِاللَّهِ. حدیث کی پوری شرح ختم نہیں ہوئی ہے لیکن وقت ہمارا کافی نکل چکا. اس طریقے سے اللہ سے مدد مانگو کہ تم اس مرحلے پر پہنچ جاؤ.
نفس پر قابو پانا. اس کی بہترین مثال اگر کوئی ہے تو قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. کتنا کمانڈ تھا, کتنا قابو تھا عباس کو اپنے جذبات کے اوپر. عباس ایک شجاع, ایک بہادر, ایک دلیر, قدرت مند, طاقتور, اور جسے بچپن سے ہی یہی بتایا گیا کہ عباس تمہاری پیدائش حسین کے لیے. سب کی نگاہیں عباس پر ہیں, علی کی نگاہیں عباس پر ہیں, ام البنین کی نگاہیں عباس پر ہیں, ام کلثوم کی نگاہیں عباس پر ہیں. شب عاشور امام حسین ایک خیمے میں جا کر کے لوگوں کی خبر گیری کر رہے ہیں, ساتھ میں جناب عباس بھی ہیں. جب جناب ام کلثوم کے خیمے میں پہنچے ہیں امام حسین تو کیا دیکھا کہ چھوٹی بہن خیمے کے گوشے میں بیٹھی رو رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے. کیوں بہن, رونے کا کیا سبب ہے, کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھیا کل قربانی کا دن ہے, سب اپنی اپنی طرف سے اپنی قربانیوں کو پیش کر دیں گے. بھابھی ام فروا قاسم کو قربان کر دیں گی, بہن زینب اونو محمد کو قربان کر دیں گی, میں بد نصیب میں کسے قربان کروں گی؟ ایک دفعہ عباس نے بڑھ کے کہا بہن ام کلثوم رونے کی ضرورت نہیں ہے, تم اس غلام کو بھیا پر سے قربان کر دینا. بچپن سے سنتے آئے ہیں عباس. شب عاشور ایک دفعہ زہیر نے عباس سے کہا عباس تمہیں پتا ہے کہ تمہاری ولادت کس لیے ہوئی ہے؟ تمہاری ولادت معلوم ہے, آج ہی کے لیے تمہاری ولادت ہوئی ہے. ایک دفعہ شیر نے گھوڑے پہ انگڑائی لی, اتشجعنی یا زہیر, تم مجھے درس شجاعت مجھے شجاعت یاد دلا رہے ہو؟ ارے صبح ہونے تو دو پھر دیکھنا. لیکن ہائے افسوس عباس کا یہ حوصلہ پورا نہ ہو سکا. جذبات عباس کے جو ہے مچل رہے ہیں, لیکن حسین دربار کے ولید میں چاہا اس حوصلے کو پورا کرنا, نہیں بھیا عباس نہیں. جب فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے جا رہے تھے تب عباس نہیں بھیا نہیں. جیسے ہی حسین کا حکم آیا ذرہ برابر احتجاج تک نہیں ملتا ہے. کتنا کنٹرول ہے عباس کو اپنے اوپر. عباس کا یہ جذبہ تو دل کا دل ہی میں رہ گیا. ہائے وہ جوش شجاعت پہ وفا کے پہلو, وفا کے پہرے, ایک دریا تھا جسے اذن روانی نہ ملا. معمولی بات نہیں تھی, معمولی بات نہیں ہے. عباس میں دو چیزیں شامل ہیں, ایک ام البنی کا دودھ, دوسرے علی کا لہو. جس چیز کو زمانے نے دیکھا وہ تو ام البنین کے دودھ کی تاثیر ہی نظر آئی, علی کے لہو کا اثر تو نظر ہی نہ آنے کا موقع ہی نہ مل سکا. جس طرح ام البنین بیاہ کے علی کے گھر میں آئی ہیں, آنے کے بعد ام البنین نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ چوکھٹ پر جھک کر کے خدا کا سجدہ کیا کہ پالنے والے تیرا شکر, تو نے اس گھر میں مجھے پہنچا دیا جہاں فاطمہ رہا کرتی تھی. فاطمہ شناس ہیں ام البنین. آنے کے بعد بچوں کو بلایا, حسن و حسین کو بلایا, زینب و کلثوم کو بلایا, بچوں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا بچوں اس گھر میں کنیز بن کے آئی ہوں, ماں بن کے نہیں آئی ہوں. اگرچہ شرعن قانوناً عرفاً ام البنین ماں بن کے آئی ہیں, نہیں بچوں میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں. بس یہی اثر ہمیشہ عباس میں نظر آیا. کبھی عباس نے اپنے کو حسین کا بھائی نہیں سمجھا, ہمیشہ اپنے کو حسین کا غلام سمجھا. شب عاشور ہے, عمر سعد سے آخری میٹنگ طے پائی ہے. طے یہ ہوا ہے کہ اکیلے میں ملیں گے. حسین کے ساتھ حسین کا بیٹا ہوگا, عمر سعد کے ساتھ عمر سعد کا بیٹا, اور کوئی ہمراہ نہ ہوگا. حسین اس ملاقات کے لیے چلے, علی اکبر کو ہمراہ لیا. تھوڑی دور گئے تھے کہ آہٹ محسوس ہوئی, پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. پلٹ کے دیکھا ابو الفضل عباس چلے آ رہے ہیں. بھیا عباس میں تمہیں روکنا تو نہیں چاہتا ہوں, لیکن بھیا آج طے یہی پایا ہے
کہ میرے ساتھ میرا بیٹا اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہوگا. کہ آقا میں بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر آقا ذرا عمر سعد کے پیچھے تو دیکھیے, اس کا غلام چلا آ رہا ہے. آقا یہ کیسے ممکن ہے؟ عمر سعد کا غلام تو عمر سعد کے ہمراہ ہو, آپ کا غلام آپ کے ہمراہ نہ ہو. اجرکم علی اللہ. صبح عاشور نمودار ہو گئی, جنگ شروع ہو گئی. اقربا اعزاء ایک کے بعد ایک قربان ہوتے رہے. جب بھی ابو الفضل عباس آتے تھے, مولا مجھے بھی اجازت. حسین پلٹ کے کہتے تھے, بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, اگر علمدار شہید ہو گیا لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا. ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب مولا نے یہ جملہ کہا کہ بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو, تو ایک دفعہ عباس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا. کہا بھیا, کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کا میں علمدار تھا. اتنے میں خیمے سے آواز آنے لگی, العطش, ہائے پیاس, ہائے پیاس. حسین نے کہا بھیا عباس, ارے بچوں کی آواز نہیں سن رہے ہو؟ بھیا جنگ تو بعد میں کرنا, پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. در خیمہ پر آئے سکینہ دوڑی آئی. کیا چچا؟ کہا بیٹا اپنا مشکیزہ لا کے دے دو, میں پانی لینے جا رہا ہوں. خیمے میں بچوں میں خوشی کے لہر دوڑ گئی. عباس جا رہے ہیں. عباس آئے, جنگ کی, ہزاروں کے لشکر کو ایک اکیلے پیاسے جری نے ہٹایا. نہر کا پہرا ہٹا, عباس نہر فرات میں داخل ہو گئے, مشکیزے کو بھرا. مقتل کا جملہ ہے کہ عباس نے جھک کر کے ایک چلو پانی اٹھایا, پانی اٹھا کر کے اپنے دہن تک لائے ہیں, لیکن پینے کے بجائے پانی کو پھینک دیا. مقتل میں ہے کیوں پھینک دیا؟ فذکر عطش الحسین. عباس کو حسین کی پیاس یاد آ گئی, حسین کے بچوں کی پیاس. عباس خیمے میں سکینہ پیاسی, گہوارے میں علی اصغر پیاسا, ارے تیرا آقا حسین پیاسا ہے, کیا تو حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتا ہے؟ مشکیزہ بھرا, مشک بھر کر کے جناب عباس خیمے کی طرف رواں دواں ہیں. چھپ کر کے جناب عباس پہ وار کیا جا رہا ہے. شقی نے ایسا وار کیا, عباس کا دہنا شانہ قلم ہو گیا. دہنا شانہ قلم ہوتے ہی عباس نے پھرتی کے ساتھ مشکیزے اور علم کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑا اور شعر پڑھتے جا رہا ہے, انقطعتم یمینی واللہ انقطعتم یمینی لأحامی عن دینی. اگر تم میرے شانوں کو بھی قلم کر دو گے پھر بھی میں دین کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا. اس کے بعد عباس آگے بڑھتے جا رہے, پوری کوشش ہے کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. یہاں تک ایک شقی نے بایاں شانہ بھی قلم کیا. جب بایاں شانہ قلم ہو گیا, عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا. تیزی کے ساتھ بڑھتے, عباس کو اپنی پرواہ نہیں, تیر آئے, نیزے آئے, تلواریں چلے, کوشش ہے کہ مشکیزہ محفوظ رہ جائے. لیکن عزیزو ایک تیر آیا, مشکیزے پہ لگا, پانی بہا, عباس کی امیدیں ٹوٹ گئی. اب آگے بڑھنے کے بجائے گھوڑے کے رخ کو موڑ لیا. اچانک ایک شقی نے عباس کے سر پہ ایسا گرز مارا کہ عباس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, زمین پہ آئے, آواز دی, آقا ادرکنی. حسین نے جیسے ہی عباس کی آواز سنی, اب عباس کا مرثیہ کسی خطیب سے نہ سنے, کسی شاعر سے نہ سنے, عباس کا مرثیہ اب حسین کی زبانی سنے. الان انکسر ظہری, اے بھیا رے میری کمر ٹوٹ گئی. اے بھیا عباس, اب تک جو آنکھیں چین سے سوتی تھیں اب وہ سو نہ سکیں گی. مرثیہ پڑھتے ہوئے عباس کا حسین عباس کے سرہانے پہنچ کے کیا دیکھا ہے؟ عباس کا سر زخمی ہے, ایک آنکھ میں تیر پیوست سے, ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے, دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں. حسین عباس کے سرہانے بیٹھ گئے. عباس کا سر اٹھا کر کے حسین نے اپنے زانوں میں رکھا. فوراً ہی شیر نے اپنا سر ہٹا لیا. کہا بھیا کیا بات ہے, کیوں اپنا سر ہٹا لیا؟ کہا بھیا مجھے یہ دکھ کھائے جا رہا ہے, دم آخر میرا سر تو آپ کی آغوش میں, آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ اے بھیا فکر نہ کرو, ماں جنت البقیع سے چل چکی ہے, دم آخر میرا سر ماں کی آغوش میں ہوگا. اجرکم علی اللہ.
بس چند جملے اور زحمت تمام. جناب عباس فرماتے ہیں اے بھیا، اے آقا، میں نے سنا ہے کہ جب میری ولادت ہوئی تھی میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرہ انور کی زیارت کی تھی. آقا اب بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کروں. آقا مگر کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسرے آنکھ میں خون بھرا ہے. آقا اگر میرے بازو قلم نہ ہو گئے ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا. اے آقا میری آنکھوں کا خون صاف کر دیجئے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں. حسین نے آنکھ سے خون کو صاف کیا. حسین کہتے ہیں بھیا اب میری بھی ایک عرض سن لو. تم نے بچپن سے ابھی تک مجھے آقا کہا ہے، کبھی بھیا نہیں کہا ہے. اے بھیا میری خواہش ہے مجھے دم آخر بھیا کہہ کے پکارو. ایک دفعہ عباس نے کہا بھیا، بھیا کہا اور روح پرواز کر گئی. عباس کی وصیت تھی آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. عباس کی وصیت کی بنا پر لاش کو تو نہ اٹھایا، مگر عباس کے عالم لے کر کے حسین خیمے کی طرف آگے بڑھے. ادھر سکینہ بچوں کو لیے ہوئے در خیمہ پر بیٹھی ہوئی ہے. میرا چچا گیا ہے، بچوں پانی لے کر کے ضرور آئے گا، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی. سکینہ کی نگاہیں علم، جب بھی علم ڈگمگاتا تھا سکینہ کا دل بیٹھنے لگتا تھا. جب عباس کا علم گرا سکینہ کی امیدیں ٹوٹنے لگی تھی، لیکن جب دوبارہ علم کو بلند ہوتا دیکھا کہ علم خیمے کی طرف آ رہا، کہا دیکھو بچوں بچوں دیکھو دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، ارے پانی لے کر کے آ رہا. جب حسین خیمے کے دروازے پر پہنچے سکینہ نے کیا دیکھا، علم تو آیا ہے مگر علمدار موجود نہیں ہے. ہائے میرا چچا مارا گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.